کہتے کچھ ایسے باتیں کہہ دی جو بے شک سچ تھی، لیکن ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تمام ہیروئنیں ہوشیار ہو جائیں، ان کے سامنے ایک ایسی ہیروئن آنے لگی ہے، بن کے میرا پروانہ آئے گا اکبر خانہ، کہہ دوں گی دل بر جانا بخیر آگلے۔ اور یوں میڈم شمیم آرا کی زندگی کا ازدواجی سفر جو تھا ایک انتہائی خوفناک اور دردناک حادثے کے نظر ہو گیا، اور وہ اکیلی رہ گئی کہ مجھے شادی راس نہیں آتی، قدرت کو پتنی کیا منظور ہے، میں نے پہلے شادی کی، میرے خامن ڈیتھ ہو گئی، میں نے دوسری شادی کی، چند دنوں بعد طلاق ہو گئی، میں نے تیسری شادی کی، سال بعد ایک بچے کے بعد طلاق ہو گئی، لہٰذا مجھے سوٹ نہیں کرتا، لہٰذا میں تنہائی زندگی گزاروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین دی لیجنڈز آف ناصر الدین شو میں السلام علیکم۔ میں نے ایک بات محسوس کی ہے میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین کہ میں مختلف بعض دفعہ ادھر ادھر ہٹنے کی اور پروگرام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے آپ کی دلچسپی قائم رہے اور آپ کو اور بھی کچھ ملے، لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ یہ محسوس کیا ہے کہ آپ میرے اس پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں جس میں اپنی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں۔ میں فلم انڈسٹری کا سفر شروع کرتا ہوں اور بتاتا ہوں، جس میں مختلف آرٹسٹوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال تو میں اسی چیز کو چلاؤں گا کیونکہ اس سے آپ کو انفارمیشن بھی ملتی ہے، آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، مجھے کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے، اور مجھے پرانی یادیں تازہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور میں اس بھنور سے جو آج کل کے حالات ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے، کچھ لمحوں کے لیے جتنی دیر میں آپ سے باتیں کرتا ہوں نکل کر میں اس ماحول میں چلا جاتا ہوں جب ہمارے انڈسٹری کا سنہرا دور تھا، جب ہر طرف فلمیں تھیں، ہر طرف پروڈیوسر تھے، ہر طرف ڈائریکٹر تھے، چہل پہل تھی، رونق تھی، میلہ تھا، خوشیاں تھی، کسی کے چہرے پر ملال نہیں تھا، کسی کے چہرے پر زوال نہیں تھا۔ تو میں آج جو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں آرٹسٹ کی کہانی، آپ کو پتہ آرٹسٹ کی کہانی بیان کرتے ہوئے مجھ کو ہی نہیں بلکہ ہر ایک کو محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ کچھ میرے سے بھی غلطیاں ہوئی جس میں نے آرٹسٹوں کے بارے میں کچھ کہتے کچھ ایسے باتیں کہہ دی جو بے شک سچ تھی لیکن غلط تھی، مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، اور ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو میں ان لوگوں سے، ان آرٹسٹوں سے جن کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی، میں نے ہمیشہ معافی مانگی ہے، اور اس کو بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ جس کو بھی میری کسی جملے سے، میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے، ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے ناظرین سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اپنے سامعین سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اور کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے ساتھ جیسے ایک بروڈ کاسٹ میں نے وعدہ بھی کیا تھا، اور میں وعدے پر قائم ہوں کہ آئندہ کبھی بھی زندگی میں وہ سچ نہیں بولوں گا جو فساد کا باعث بنے، جس سچ سے کسی کی عزت جو ہے وہ اس پر حرف آئے، جس سچ سے کسی کی اولاد متاثر ہو، اور جس سچ سے سوسائٹی میں اس کے مقام پر کوئی حرف آ جائے، وہ جرم ہے، اور وہ جرم میں کروں کوئی اور کرے ناقابل معافی ہے۔ لہٰذا میں سب سے سرعام جن کو میری سے تکلیف پہنچی ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور اب میں آتا ہوں اس خاتون کے بارے میں، آرٹسٹ کے بارے میں جس کی کہانی بہت لمبی ہے اور بہت دلچسپ ہے، اور اس کی زندگی بے پناہ موڑ ہیں۔ میں آپ کو کہانی آج سنانے لگا ہوں پاکستان فلم انڈسٹری کی نامور اداکارہ اور نامور فلم ساز، نامور ہدایت کارہ شمیم آرا کی۔ شمیم آرا وہ ہیروئن ہیں، وہ آرٹسٹ ہیں جن کا ایک منفرد مقام ہے، اور ایسا مقام ہے جو پاکستان فلم انڈسٹری کی کم ہی ہیروئن کے حصے میں آیا ہوگا۔ ان کا اصلی نام پتلی بائی تھا، اور یہ علی گڑھ میں پیدا ہوئی، اور علی گڑھ کے اندر ہی انہوں نے بچپن گزارا، اور وہیں انہوں نے گریجویشن بھی کی۔ کچھ سالوں بعد 1956 میں یہ ان کا خاندان لاہور میں آیا کچھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم میں کچھ کے خاندان وہاں رہ گئے، کچھ کے یہاں رہ گئے۔ وہ ملنے کے لیے آئے تو ایک تقریب میں بیٹھے تھے کہ وہاں نجم نقوی صاحب مرحوم ڈائریکٹر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب شمیم آرا کو دیکھا، وہ ایک فلم بنا رہے تھے کنواری بیوہ، یہ 1956 کی بات ہے، اور ان کو ہیروئن کی تلاش تھی۔ تو انہوں نے شمیم آرا کو دیکھا، اس کا بات کرنے کا انداز، مسکرانے کا انداز، اس کے بالوں کا انداز، اس کے چہرے کی ملاحت، کتابی چہرہ، وہ فوراً ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو آفر کی فلم کی، اور میڈم شمیم آرا نے اپنے خاندان سے مشورے کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا، اور یوں پاکستان فلم انڈسٹری میں ان کی انٹری ہوئی،
1956 میں کماری بیوہ بننے والی فلم معاشی طور پر یا اس حساب سے معیاری فلم ثابت نہ ہو سکی، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک نامور اداکارہ اور ہدایت کارہ مل گئی۔ 2 سال کے بعد ان کو انارکلی میں میڈم نور جہاں کی چھوٹی بہن، یعنی انارکلی کی چھوٹی بہن سریا کا رول ملا کرنے کو، تو اس میں بھی ان کو وہ بریک تھرو نہ ملا جو ایک ہیروئن چاہتی ہے۔ 1960 میں فلم سہیلی میں انہوں نے رول ادا کیا اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں تمام ہیروئنیں ہوشیار ہو جائیں، ان کے سامنے ایک ایسی ہیروئن آنے لگی ہے جو ورسٹائل بھی ہے اور جس کی پرفارمنس سے وہ ہر ایک کو متاثر بھی کرے گی۔ ان کو اس فلم میں نگار ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے بعد ان کی کامیابی کا سفر شروع ہے، یہ یوں کہہ لے کہ یہ ان کا بریک تھرو تھا۔ اس کے بعد ان کی دلہن ایک تیرا سارا، غزالہ، کالا پانی، ساز سیما، ٹانگے والا، یہ فلمیں آئیں، اور یہ فلمیں یوں کہہ لیں کہ یہ کیونکہ اس دور کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں جب ہمارا سنہری دور تھا، جب ہماری وہ فلمیں بھی چل جاتی تھیں جو اتنی چلنے کے قابل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ واحد جو آپشن تھی ہمارے آڈینس کے پاس وہ صرف فلم تھی، نہ چینل تھے، نہ یہ امیزون تھا، نہ نیٹ فلیکس تھا، نہ او ٹی ٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس دور میں ان کی ان فلموں نے کافی دھوم مچائی، لیکن 1966 میں بنگلہ دیش میں 1964 میں بنگلہ دیش میں ایک فلم بنی تھی۔ اس وقت پاکستان مشرقی پاکستان بھی تھا اور مغربی پاکستان تھا۔ پہلی رنگین فلم بنی تھی، اس کا نام تھا سنگم، اور اس میں میڈم شمیم آرا ہیروئن تھی، لیکن وہ فلم بھی ان کی اس مقام تک ان کو نہیں لے گئی جس مقام کی ہر ہیروئن کی یا ہر آرٹسٹ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہر آرٹسٹ ہر ضرورت کیا چاہتا ہے، میں آپ کو بتاؤں معزز سامعین، کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ ڈائریکٹر ہے، وہ فلمیں بنا رہا ہے، فلم لگی ٹھیک گئی، دوسری فلم ہاں جی ٹھیک گئی، تیسری فلم ہاں جی ٹھیک گئی، وہ فلمیں بنا رہا ہے اور فلم ٹھیک جا رہی ہے، لیکن اس کو ایسی فلم کی ضرورت ہوتی ہے جو پوری انڈسٹری کو چونکا دے۔ اس سے وہ اس لسٹ میں آتا ہے جو ٹاپ کی لسٹ ہوتی ہے اور جس میں بڑے ڈائریکٹروں کے ساتھ اس کا نام آنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہر ہیروئن کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی فلم کروں جس فلم سے میں بڑی ہیروئن کے مقابلے میں آ جاؤں۔ فلم سہیلی سے انہوں نے، جیسا میں نے کہا، خبردار کر دیا تھا کہ پرفارمنس کی بات ہوگی تو پھر میں سب کو چونکا دوں گی، لہٰذا انہیں نگار ایوارڈ بھی ملا۔ لیکن جس فلم نے ان کو ایک دم اٹھا کر سب فیبل کی ہیروئن بنا دیا اور جو دن رات یوں کہہ لیں کہ راتوں رات سپر سٹار بن گئی، وہ فلم تھی میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، خلیل قیصر مرحوم کی فلم۔ فرنگی ریاض شاید اس کے رائٹر تھے، خلیل قیصر صاحب ڈائریکٹر تھے، میڈم شمیم آرا نے اس میں کام کیا تھا، اور اس میں 2 کردار جو ہیں، 3 کردار وہ امر ہو گئے، جن میں ایک میڈم شمیم آرا بھی تھی اور آغا تالش بھی تھے۔ اس میں ایک گانا تھا، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، بن کے میرا پروانہ آئے گا اکبر خانہ، کہہ دوں گی دلبر جانا بخیر آگلے۔ اب یہ گانا اتنا مشہور ہوا کہ وہ میڈم شمیم آرا کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور بخیر آگلے کا مطلب تھا خوش آمدید، ویلکم، کہ میں کہوں گی بخیر آگلے۔ تو یہ بخیر آگلے کا جو جملہ تھا یہ پشتو کا تھا، اور جس نے بھی یہ شاعر نے گیت لکھا ہے، مجھے اس کا نام تو نہیں آتا، مجھے یاد نہیں ہے کس نے گیت لکھا، لیکن کمال کیا کہ اس نے اس میں پشتو کو یوز کیا، لفظ کو۔ تو مجھے یاد ہے کہ ان دنوں ہم انڈسٹری میں بھی ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو ہم یہ نہیں کہتے تھے ویلکم، ہم کہتے تھے بخیر آگلے۔ یہ جملہ اتنا مشہور ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا، اس مقام پر آ کر میڈم شمیم آرا خواتین میں بہت مقبول ہوئی، اور خاص طور سے ان کا میک اپ اور ان کا بالوں کا سٹائل، اور یہ جو چیز تھی، اور ان کے بولنے کا انداز، یہ 3 چیزیں میک اپ خواتین نے نقل کرنا شروع کر دی، یعنی ان کی آواز، ان کا میک اپ اور ان کے بالوں کا سٹائل۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جب برانڈ میں شامل ہو جاتا ہے آرٹسٹ، تو وہ ایک برانڈ بن گئی پاکستان فلم انڈسٹری کا۔ اس کے بعد پھر انہوں کی جو سفر ہے وہ ایسا شروع ہے۔ 1965 میں نائلہ نام کی پاکستان میں فلم بنی، جس کے پروڈیوسر آغا یہ گل تھے اور شریف نیار صاحب ہدایت کار تھے۔ اس فلم نے، وہ کلر فلم تھی، مغربی پاکستان کی، پہلی مشرقی پاکستان کی سنگم تھی اور مغربی پاکستان کی نائلہ تھی۔ اس فلم نے پوری دنیا میں
یعنی اس وقت مجھے نہیں پتا دنیا میں فلمیں ریلیز ہوتی تھی یعنی اس وقت ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں اتنا پتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہوتی تھی اور دبئی ہوتی تھی، یہ خاص طور سے مجھے یاد ہے۔ تو پورے پاکستان میں اس فلم نے دھوم مچا دی، جس فلم کا نام تھا نائلہ، اور اس کے ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، قتیل شفائی صاحب کے شاید یہ گیت تھے اور انتہائی مقبول ہوئے، اور نائلہ نے شمیم آرا کو کئی قدم آگے بڑھا دیا۔ پھر 1967 میں آتی ہے فلم لاکھوں میں ایک۔ لاکھوں میں ایک ایسی فلم تھی جو بڑے حساس موضوع پر بنائی گئی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے کچھ آرٹسٹ ہیرون ادھر کی ہیرو ادھر کا، ان کا آپس میں پیار اور یہ اور وہ، لیکن وہ ہر لحاظ سے ایکسٹرا آرڈنری فلم سپر ہٹ ہوئی اور بے پناہ عزت ملی، جس کا نام تھا میڈم شمیم آرا کو۔ تو اس میں ایک گانا تھا رشید اطری صاحب کی دھن میں، بہت مشہور ہوا، چلو اچھا ہوا تم بھول گئے۔ تو اسی طرح فیض احمد فیض کی ایک غزل تھی جو میڈم نور جہاں نے گائی تھی اور شمیم آرا پر پکچرائز ہوئی تھی، اس نے بھی شمیم آرا کو بہت بوسٹ اپ کیا، وہ تھی کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان۔ اب بطور اداکارہ میڈم شمیم آرا کی جو فلمیں ہیں، جن فلموں نے ان کو بام عروج پر پہنچایا، میں نے آپ کو بتائی۔ زندگی میں صرف 2 پنجابی فلموں نے کام کیا، ایک فلم کا نام تھا جائیداد اور ایک فلم کا نام تھا 30 مار خان۔ 30 مار خان بطور اداکارہ ان کی آخری فلم تھی، اس کے بعد انہوں نے فلم میں کام نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ آتی ہیں بطور پروڈیوسر، فلم بناتی ہیں جیو اور جینے دو۔ جیو اور جینے دو جو تھی فلم تھی وہ ٹھیک گئی، اس کے بعد انہوں نے فلم بنائی سائیکا، اور سائیکا فلم بنانے کے بعد پھر میڈم شمیم آرا نے بطور ہدایت کار انٹری کی 1976 میں، جب انہوں نے جی اور جینو دے بنائی اور پلے بوائے بنائی اس کے بعد، اور پلے بوائے نے ان کو بطور ہدایت کار بھی وہاں پہنچا دیا جہاں وہ بطور آرٹسٹ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے، چونکہ خاتون تھی اور مین اورینٹڈ فلمیں نہیں بناتی تھی، یہ مین اورینٹڈ فلم پلے بوائے انہوں نے لڑکوں کے لیے بنائے، لیکن اس کے بعد مس ہانگ کانگ، مس کولمبو، مس سنگاپور، لیڈی کمانڈو، یہ تمام فلمیں بنائی انہوں نے۔ اس میں خاتون تھی ٹائٹل میں، اور ساری فلمیں سپر ہٹ ہوئیں، اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، ان تمام فلموں کے رائٹر جو تھے وہ سید نور صاحب تھے۔ سید نور صاحب کا یہ بڑا کمال ہے کہ مس ہانگ کانگ، مس کولمبو، مس سنگاپور، لیڈی کمانڈو بیسیکلی ایک ہی سبجیکٹ ہے۔ جیسے یوں کہہ لے کہ بدماشی پر ایک فلم لکھو تو 5 دفعہ لکھ لو، تو انہوں نے فلم لکھی اور کمال لکھی، بہت اچھی فلمیں لکھی۔ پھر آئی ان کی منڈا بگڑا جائے۔ منڈا بگڑا جائے وہ فلم ہے میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جس کا بزنس اور ریسیپشن دیکھ کے مجھے آج تک یاد ہے کہ نہ تو میڈم شمیم آرا کی کسی فلم نے اتنا ریسیپشن لیا ہے اس سے پہلے، حالانکہ ساری فلمیں یہ ان کی بطور ہدایت کار سپر ہٹ تھی، جس میں پلے بوائے وغیرہ اور یہ ساری میں نے نام لیا ہے۔ لیکن منڈا بگڑا جائے، ایک تو ان دنوں ایک گانا بڑا مشہور تھا منڈا بگڑا جائے انڈیا کا، تو اوپر سے نام تھا منڈا بگڑا جائے۔ رائٹرز کے دبیر الحسن صاحب تھے، دبیر الحسن کا ذکر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا تھے، کہانی ان کی تھی۔ اس کے بعد ہم تو چلے سسرا، اس کے رائٹر بھی دبیر الحسن صاحب سے۔ یہ فلم بھی سپر ہٹ ہوئی۔ آخری فلم جو انہوں نے بنائی وہ منا بھائی تھی۔ تو میڈم شمیم آرا کی کچھ کوالٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو پاکستان فلم انڈسٹری کی اور کسی ہیرون میں شاید آپ کو نہ ملے، کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک سپر ہٹ ہیرون ہوتے ہیں تو اس کی کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑی بن جاتی ہے۔ مثلا سلطان رائی مرحوم کی کئی فلم ہیروئن کے ساتھ جوڑی بنی، کیونکہ ان کا دور لمبا ہے۔ پہلے آسیہ کے ساتھ رہی، پھر اجمل کے ساتھ ہوگی، پھر سائمہ کے ساتھ ہوگی، یہ چلتی رہی۔ اسی طرح وحید مراد کی جوڑی بھی بہت مشہور ہوئی، کئی مثلا وحید مراد اور زیبا کی بڑی مشہور ہوئی، لیکن پھر محمد علی اور زیبا کی جوڑی مشہور ہوئی، سبیہ اور سنتوش کی جوڑی مشہور ہوئی، نیّر سلطان اور درپن کی جوڑی مشہور ہوئی۔ میڈم شمیم آرا کی جوڑی کسی کے ساتھ مشہور نہیں، حالانکہ میڈم شمیم آرا نے سنتوش کمار سے لے کر وحید مراد تک ہر ہیرو کے ساتھ کام کیا، محمد علی کے ساتھ بھی کیا، ندیم صاحب کے ساتھ بھی کیا۔ کون سا ہیرو جس کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا؟ لیکن ہر ہیرو کے ساتھ اس نے اپنے کردار کے حساب سے کام کیا، اور کسی بھی حساب سے کبھی بھی کسی ہیرو کے ساتھ میڈم شمیم آرا منسلک نہیں ہو سکی، یعنی ان کی جوڑی نہیں بنی۔ ان کا یوں سمجھ لے کہ وہ ایک ایسی اداکارہ تھی جس ہیرو کے ساتھ آتی تھی فلم ہٹ ہوتی تھی، اور اس کے بعد ان کا ہیرو بدل جاتا تھا، پھر ان کا ہیرو بدل جاتا تھا۔ انہوں نے مختلف ہیرو کے ساتھ کیا، اور یہ ان کا بڑا کمال ہے، اور یہ ایک ان کی منفرد خاصیت ہے کہ نہ تو کوئی افیئر
نہ کوئی بات، نہ کوئی بک بک، نہ کچھ، اور نہ کوئی جوڑی، سیدھی سادھی کام کرتی ہیروئن اپنے حساب سے چلتی رہی۔ لیکن جب انہوں نے اپنی فلمیں بنائیں تو اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کی انتہائی ٹیلنٹڈ اداکارہ بابرہ شریف کو لیتی تھیں۔ یہ جو مس کی جتنی کہانیاں، جہاں تک میرے خیال ہے سب میں بابرہ شریف ہیروئن تھی، اور اکثر وہ ان کی فلموں میں بابرہ شریف ہی ہیروئن ہوتی تھی۔ اب آتے ہیں میڈم شمیم آرا کی ازدواجی زندگی، کیونکہ یہ بھی آرٹسٹ، آپ سننے والوں کو بڑا ہوتا ہے کہ ایک آرٹسٹ نے کس سے شادی کی، کب کی، کیسے کی۔ میڈم شمیم آرا کی کوئی بھی شادی جو ہے وہ رومانس یا افیئر کے سلسلے میں نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے ان کی سب سے پہلی شادی بلوچستان کے ایک سردار تھے، سردار رند، ان کے ساتھ ہوئی، اور ان کا ایک حادثے میں انتقال ہوا، اور وہ بڑا خوفناک حادثہ تھا میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین۔ میں آپ کو دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ آگے ایک ٹرالا جا رہا تھا جس کے اوپر سریا لدا ہوا تھا، اور سریا پیچھے لٹکا ہوا تھا، اور وہ اس وقت اس کے پیچھے، اب تو خیر کچھ لائٹ یا کوئی کپڑا باندھ دیتے ہیں، وہ اس وقت اس دور میں کوئی نہیں تھی، ہائی وے پہ وہ جا رہا تھا، رند صاحب اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، اور ان کو وہ سریا نظر نہیں آیا۔ تو قدرت کو ایسے منظور تھا، تو وہ جس وقت گاڑی ان کے ساتھ ٹکرائی تو سریا ان کے آر پار ہو گیا، اور اس طریقے سے ان کی دردناک موت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر کی رحمت کرے۔ اور یوں میڈم شمیم آرا کی زندگی کا ازدواجی سفر جو تھا ایک انتہائی خوفناک اور دردناک حادثے کے نظر ہو گیا، اور وہ اکیلی رہ گئی۔ اب اس تنہائی میں چونکہ فلم میں کام کرتی تھیں اور کرتی رہی، تو اس دوران ان کی زندگی میں WZ احمد کے صاحبزادے فرید احمد آئے، جنہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے شادی کی آفر کی۔ اور میڈم شمیم آرا ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عورت جس وقت اس کا شوہر نہیں ہوتا، وہ ایک کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے، اور اس کو اس وقت انتہائی شیلٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک تحفظ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ایسے مرد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو عزت کے ساتھ اپنا گھر میں رکھ سکے، اور وہ عورت بھی معاشرے میں عزت کے ساتھ جی سکے۔ لہٰذا انہوں نے فرید احمد سے شادی کر لی، لیکن بدقسمتی سے یہ شادی سالوں نہیں، مہینوں نہیں، چند دن چلی، اور اس سے علیحدگی ہوئی، طلاق ہو گئی۔ میڈم شمیم آرا نے فیصلہ کیا کہ میں اب اپنی زندگی جو ہے تنہائی میں گزاروں گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن جب وہ فلم ساز بنی، اور فلم ساز بننے کے ساتھ اس دور میں جو مٹیریل تھا، چائنا کا مٹیریل آتا تھا، اگفا گیوٹ کا آتا تھا، اور بھی مٹیریل تھا، وہ اس قسم کے آتے تھے۔ یہاں کمپنی تھی ان کے ایجنٹ تھے، مالک تھے، تو اگفا گیوٹ تھے، مالک تھے مجید کریم۔ وہ مجید صاحب جو تھے، ان کی میڈم شمیم آرا سے وہ مٹیریل کے سلسلے میں آمنا سامنا ہوا، ملاقاتیں دو چار ہوئیں، انہوں نے شادی کی آفر کی، اور میڈم شمیم آرا نے ان کی شرافت، ان کے پیار اور ان کی چیز کو دیکھنے کے بعد کافی عرصے کے بعد وہ متاثر ہوئیں، اور کافی عرصے کے بعد انہوں نے شادی کی، کیونکہ مجید صاحب جو تھے وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، اور ان کے بچے بھی تھے۔ میڈم شمیم آرا نے اس شادی کو نبھانے کی پوری کوشش کی، ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ جس وقت بچہ پیدا ہو گیا تو مجید صاحب کے جو بچے تھے وہ میدان میں آ گئے، بیوی بھی میدان میں آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے وہاں سے پھر یہ ہوتا ہے، یہ بچہ اب جائیداد میں بھی حصہ لے گا، یوں کرے گا، وہ کرے، جو مسائل ہماری سوسائٹی اور سسٹم کے ہوتے ہیں۔ انجام کار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجید صاحب جو تھے وہ دباؤ میں آ گئے، اور انہوں نے مجبور میڈم شمیم آرا کو طلاق دے دی۔ لیکن میڈم شمیم آرا نے بچہ جو تھا وہ مانگ لیا، یہ ان کی کمائی تھی، لہٰذا وہ اپنے بچے کو لے کر آ گئی، اور ان کا آخری فیصلہ تھا کہ میں اب صرف تنہا زندگی گزاروں گی۔ ان کا بطور ڈائریکٹر سفر کامیابی کی طرف گامزن تھا کہ اس دوران پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک فلم ساز آیا، اس کا نام تھا دبیر الحسن۔ انہوں نے میڈم شمیم آرا کو شاید سائن کیا، یہ تو مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن بطور فلم ساز آئے، ان کی میڈم شمیم آرا سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے میڈم شمیم آرا کو باقاعدہ اپنی محبت اور پیار کا اظہار کیا، جس کے جواب میں میڈم شمیم آرا نے سمپلی ان سے کہا کہ مجھے شادی راس نہیں آتی، قدرت کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، میں نے پہلے شادی کی، میرے خاوند ڈیتھ ہو گئی، میں نے دوسری شادی کی، چند دنوں بعد طلاق ہو گئی، میں نے تیسری شادی کی، سال بعد ایک بچے کے بعد طلاق ہو گئی، لہٰذا مجھے سوٹ نہیں کرتا، لہٰذا میں تنہائی زندگی گزاروں گی۔ لیکن طبیر سن رائٹر بھی تھے، چرب زبان بھی تھے، مکالمی تھے ان کے، وہ مگر پیچھے لگے رہے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جب تک میری زندگی ہے میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا، اور ہم پیار سے جئیں گے۔ آخر کار عورت
مرد کے اس جال میں ضرور آ جاتی ہے کہ وہ وفا کرے گا، لہٰذا اس کو ایک وفادار شوہر کی ضرورت تھی۔ دبیر اللہ سے شادی ہوگی اور الحمدللہ آخر تک دونوں نے شادی نبھائی، میڈم شمیم آرا نے بھی اور دبیر حسن نے بھی۔ تو پھر 2011 کا سال آتا ہے۔ میڈم شمیم آرا کی زندگی میں جو ہونے والے حادثے ہیں، آپ ذرا غور کریں۔ ایک عورت جس نے بے پناہ شہرت کمائی، بے پناہ دولت کمائی، بے پناہ عزت کمائی، بے پناہ نام کمایا، اور ہندو پاک اور بنگلہ دیش ہر پورے ملکوں میں مشہور ہو گئی، تو وہ جب گھر میں جاتی تھی، اب یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ گھر میں جب جاتی تھی تو اس گھر میں وہ ایک طرف دیکھتی تھی سردار ہند کی تصویر، تو اس کا انجام دیکھتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہ ایک سوال ان کے ذہن میں اٹھتا ہوگا یقیناً کہ میرے مالک میں نے شادی کی اور میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا، نہ ان کا قصور تھا، تو انہیں مجھے ان سے جدا کیوں کیا، ان کو کیوں چھین لیا۔ اس کے بعد پھر ایک تصویر فرید احمد کی سامنے آتی ہوگی اور وہ سوچتی ہوں گی کہ ایک لڑکا جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ سہارا بنوں گا، آپ کو تحفظ دوں گا اور آپ کو عزت دوں گا، آپ کو نام دوں گا، مقام دوں گا اور تمام حقوق دوں گا، اور چند دنوں میں ہی وہ شخص جو تھا وہ میرے سے الگ ہو گیا۔ تو پھر یہ سوچ ان کے آئے کہ میرے اندر کوئی گڑبڑ تھی یا میرے اندر کوئی نقص تھا کہ فرید احمد میرے سے الگ ہو گئے۔ شاید پھر میرے اندر کوئی نقص ہوگا کہ رند کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا۔ اب یہ سوچ ان کو مسلسل ڈسٹرب کرتی تھی۔ پھر تیسری دیوار کو دیکھتی تھی تو وہاں مجید کریم کی تصویر تھی۔ شادی شدہ آدمی سے انہوں نے شادی کی، دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو گئی، صرف اس لیے کہ کوئی میرے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے، کیونکہ تنہا عورت جب کسی مرد سے کونے میں کھڑی مسکرا کر بات کر رہی ہوتی تو سننے والے کوئی بہت سارے فیصلے اپنے خود ہی کر لیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ تو یہ ان کو احساس تھا میڈم شمیم آرا کو کہ عورت کی زندگی مرد کے بغیر نامکمل ہے، لہٰذا انہوں نے مجید کریم سے بھی شادی کر لی، لیکن مجید کریم ان کے ساتھ وفا نہ کر سکے۔ وہ ان کو شادی شدہ شوہر کو بچوں سمیت انہوں نے قبول کیے رکھا، لیکن مجید کریم اپنی بیوی اور بچوں کے دباؤ میں آ کر اس کو دوسری بیوی کے طور پر نہ رکھ سکے اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ حادثے تھے جو میڈم شمیم آرا کے دماغ میں چلتے رہے۔ وہ سوچتی رہی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، حتیٰ کہ دبیر اللہ ان کی زندگی میں اور چوتھی انہوں نے شادی کی۔ پوری دولت، عزت، نام، شہرت، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے جب انسان کی جذباتی لائف، اپنی پرسنل لائف، تنہائی کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، وہ لائف جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، اور بکھرنے کے بعد پھر اس کو اپنے آپ کو سمیٹنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کسی کی داستان سناتے ہوئے کہ آپ کی زندگی میں جو حادثے ہوتے ہیں ان کو یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو پھر اگر آپ قسمت کو کوستے ہیں تو قسمت بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا، اگر آپ اپنی تقدیر کو کوستے ہیں تقدیر بھی اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ کا جو فیصلہ ہے کہ ایک شوہر کو چھین لیا، دوسرا الگ ہو گیا، تیسرا بھی الگ ہو گیا، پھر چوتھا آ گیا، ایسا اگر ہوا تو اس میں اللہ نے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کی۔ آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر حادثے کے بعد پہلے سے بہتر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں میڈم شمیم آرا کی لائف کو لے لیں، پہلے سردار رندہ بھی ٹھیک ہے، دولت مند تھے، سب کچھ تھا، پیار کرتے، اللہ نے چھین لیا۔ ہو سکتا ہے وہ زندہ رہتے تو کوئی اور گڑبڑ ہوتی، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کو کب اٹھا لینا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تم نے پوچھنا نہیں ہے، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ اس کا باپ بہت نیک، بہت زاہد اور بہت شریف آدمی تھا، لوگوں میں اس کی بہت عزت تھی، لوگ اس کا بڑا اچھا ذکر کرتے تھے، لیکن اس بچے نے بڑا ہو کر شیطان بننا تھا۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کا باپ کی بدنامی نہ ہو کہ یہ کتنے اچھے باپ کا کتنا برا بیٹا، لہٰذا اس کو ختم کر دیا جائے، تو میں نے مار دیا۔ تو اسی طرح اگر سردار ہند ان کی زندگی سے نکلے تو انہیں اس واقعے کو ضمن نظر رکھنا چاہیے تھا کہ میرے مالک تو نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ فرید احمد ہے،
آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نے شادی کی، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ تھا، آپ نے وہ کیا جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن اس آدمی نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا ہم کے میں تھوڑی کوئی نقص ہوگا یا اس میں کوئی نقص ہوگا۔ جب دو آدمی الگ ہوتے ہیں تو ان میں یاد رکھنا ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے۔ اب ان میں کون برا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن آپ کی علیحدگی ہی بہتر تھی، یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا۔ پھر آپ کی زندگی مجید کریم صاحب آئے، تو اس میں مجید کریم صاحب کی زندگی میں آئے تو یہ ایک ان تمام لوگوں کو لیے جن کے بچے ہیں، جن کی شادیاں ہوئی ہیں، اور جب دوسری شادی کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچ کر کرنی چاہیے کہ پہلی بیوی، ہمارے سسٹم ہمارے ملک کا ایسا نہیں ہے، ہم سعودی عرب میں نہیں رہتے، ہم یو اے ای میں نہیں رہتے جہاں چار چار شادیاں ہوتی ہیں۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک خامند کے لیے ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور ایک عورت کے لیے ایک ہی خامند ہوتا ہے، اسی میں ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو آپ شادی شدہ، پیسہ ہو جب آپ کے پاس آتا ہے، آپ بھی دوسری عورت ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ جس وقت آپ شادی کر لیتے ہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیں، اگر اول تو مت کریں یہ اسٹیپ اٹھائیں، اگر کریں تو پھر اس کو آخر تک نبھائیں۔ اپنی پہلی بیوی کی عزت اور اس کے حقوق، اس کا بھی خیال رکھیں اور دوسری بیوی کا بھی خیال رکھیں، اور اس انداز سے جئیں کہ نہ اس کو شکایت ہو نہ اس کو شکایت ہو، ورنہ قیامت کے روز آپ کا گریبان ہوگا اور دونوں عورتوں کا ہاتھ ہوگا۔ لہٰذا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرتے ہیں کسی عورت کے ساتھ تو پھر اس عورت کو تنہا نہ کریں، کیونکہ ایک عورت کے لیے آپ دوسری عورت کا گھر برباد کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ اپنی زندگی میں خوشیاں لینے کے لیے، اپنے سکون کے خاطر اپنی زندگی میں دوسری عورت کو مجبور کر کے لاتے ہیں، پیار کے جال میں پھنسا کے لاتے ہیں یا کسی طرح بھی، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو پہلی بیوی کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک لڑکی کو، ایک عورت کو، ایک بیوی کو جب آپ گھر سے نکالتے ہیں کہ آج سے تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، اس میں کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کے وہ عورت بن کر سوچیں کہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، تمام حقوق ایک دم ایک لفظ نے، طلاق نے چھین لیے، وہ عزت چھین لی، تحفظ چھین لیا، گھر کی چھت چھین لی، تو شاید پھر آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈم شمیم آرا نے ان تمام باتوں کا سٹریس لیا، اور وہ سوچتے سوچتے پھر 2011 میں ان کے دماغ کی شریان جو تھی وہ پھٹ گئی۔ اب میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، دیکھیں، آپ کہیں گے کہ یہ ہارٹ اٹیک بھی تو ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے، دماغ کی شریان بھی پھٹتی ہے، بالکل پھٹتی ہے، لیکن پیارے سامعین اور معزز ناظرین، ہر بات کی ایک لاجک ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، دماغ کی شریان بھی پھٹتی ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے۔ وہ پھٹ گئی، ان کا علاج ہوا، لیکن وہ کومے میں چلیں گی۔ پھر ان کا بیٹا ان کو لندن لے گیا، وہاں ان کا اس نے علاج کروایا کہ یہ کومے سے باہر آ جائے۔ یہاں ایک بیٹے کی اور محبت جو ماں کے ساتھ ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ اس نے اس ماں کو، ڈاکٹر کہتے رہے کہ یہ کومے میں ہے، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی، اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی ماں میری آئے گی۔ پورا 1 سال گزر گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں، اس نے کہا نہیں میری ماں واپس آئے گی۔ پھر دوسرا سال گزر گیا، پھر تیسرا سال گزر گیا، پھر چوتھا سال گزرا، پیارے سامعین 5واں گزرا۔ 6 سال تک اس نے ہاسپٹل میں اپنی ماں کو کومے میں رکھا، اخراجات اٹھاتا رہا، روز ماں سے ملنے آتا تھا، روز ماں سے باتیں کرتا تھا۔ کیا شدید محبت ہوگی اس بچے کو اپنی ماں سے، کیونکہ وہ بچہ جانتا تھا کہ میری ماں کتنی عظیم ہے اور اس نے میری خاطر کتنا کچھ دکھ اٹھایا ہے۔ تو اس ماں نے بیٹے کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا، اور بیٹے نے آخر تک اپنی ماں کے ساتھ محبت کا حق نبھایا، اور 6 سال کے بعد 5 اگست 2016 کو آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب بیٹے کو یہ ماننا پڑا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ ہمارا پرابلم صرف اتنا ہے، اور ہمارا آپ ہماری سوچ دیکھیں، ہم اپنی سوچ کو دیکھیں کتنی عجیب ہے کہ ہمارے سامنے بچہ بھی مر جاتا ہے، کسی وقت جوان بچہ مر جاتا ہے، بوڑھا مر جاتا ہے، بوڑھا نہیں مرتا جوان مر جاتا ہے، بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے کوئی آدمی مر جاتا ہے، ہنستے ہنستے جاتا ہے، پتہ لگتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، اور جنازے پر کھڑے ہو کر بھی ہم اس موت کو نہیں سوچتے جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ کو یہ علم ہوگا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ سے درخواست کریں گے، یا اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم تجھے سجدہ کر سکیں، تو اللہ فرمائے گا نہیں، یہ سجدوں کا دور اور سجدوں کا وقت نہیں تھے، وہ گزر چکا، یہ سجدوں کی جزا کا وقت ہے۔ تو میرے پیارے سامعین،
یہ سوچ کر ہر روز ایک اپنا دن گزاریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، لہٰذا کسی کے ساتھ کوئی غلط بات نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق مار کے نہ جائیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نہ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس سے معافی مانگنے کا موقع نہ ملے۔ اس انداز سے جائیں، کہنا کہ بندیاں رکھی اپنا ایسا اٹھن بہن کھلون، آ جامیں تے ہس میں لوکی ٹر جامیں تے رون، تو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ میں آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ ہر حال میں سچ ایک ہی ہے اللہ کی ذات کے بعد، اور وہ موت ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ موت کے بعد حساب بھی ہے۔ اللہ حافظ۔